غزہ میں جو صورتحال ہے سیریس وار کرائمز ہیں. یک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لا کو توڑا جا رہا ہے، 8 سینٹر بنائے گئے ہیں، وہ ڈیتھ ٹریپ بن چکے ہیں. قلم اور میڈیا ہی سب سے پہلی طاقت رہی ہے. مظلوموں کی آواز دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے. میڈیا اور پریس سے جڑے ہوئے تمام دوستوں کا اس اہم پریس میٹ میں جو اسٹاپ جینوسائیڈ ان غزہ اس ٹاپک کے تحت آرگنائز کی گئی ہے. اس پریس میٹ میں ہمارے دیش ہندوستان کی اہم مسلم جماعتیں، اس کے ذمہ داران یہاں جمع ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ کا یہ ایشو اب پورے گلوب میں ایک ڈسکشن کا ٹاپک ہے. غزہ میں ایک لمبے عرصے سے اس آباد شہر کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا اور 1 لاکھ سے زائد لوگ موت کا شکار ہو گئے. اب غذا، پانی، دوا، اس کی ناکہ بندی سے لاکھوں بچے، لاکھوں انسان موت کے راستے پر ہے. تو یہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے والا ہے. پوری دنیا میں دنیا کے تمام شریف انسان اس پر غم اور غصے میں مبتلا ہیں اور اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں. ایسے موقع پر یہ پریس کانفرنس جو بھارت کے تمام مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے، نہ صرف بھارت کے مسلمانوں کی بلکہ بھارت کے تمام انصاف پسند شہریوں کی یہ پریس کانفرنس نمائندگی کرتی ہے. تو میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں اور ہمارے ذمہ داران کا بھی استقبال کرتا ہوں. اس موقع پر میں چاہوں گا کہ آغاز میں جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب جو جماعت اسلامی ہند کے امیر ہیں، وہ آغاز میں گفتگو رکھیں گے. ان کی گفتگو کے بعد یہاں جو لوگ تشریف فرما ہیں یہ اظہار خیال کریں گے. اس کے بعد سوال و جواب اور بائٹس کا سلسلہ ہوگا. تو آپ حضرات صبر و سکون کے ساتھ ہمارے تمام لوگوں کی باتیں سنیں گے. میں درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب جماعت اسلامی ہند کے امیر اس موضوع کے تحت اپنی بات رکھیں. محترم بھائیوں اور بہنوں، فلسطین کی اور غزہ کی جو سچویشن ہے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس بن گیا ہے. روزانہ عام سویلینز، شہری مارے جا رہے ہیں، چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، لیڈیز، عورتیں ماری جا رہی ہیں اور بھوک سے، پیاس سے تڑپا کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق اس وقت غزہ میں ہر 3 میں سے 1 سٹیزن وہ بھوک مری کا شکار ہے. بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بچے بھوک سے مرنے کے قریب ہیں. کل جو کچھ ہوا ہے آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل نے پہلے کچھ علاقوں کو سیف زون ڈکلیئر کیا کہ یہ سیف زون ہے اور یہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی اور یہاں آپ فوڈ کلیکٹ کریں، اور بعد میں ان سیف زونز میں بمباری کر کے 66 لوگوں کو مارا گیا جس میں بڑی تعداد بچوں کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک آرگنائزڈ جینوسائیڈ ہے، ایک منظم نسل کشی ہے، اور دنیا کے سارے ممالک، بڑے ممالک یہ مان رہے ہیں کہ یہ وار کرائمز ہیں، سیریس وار کرائمز ہیں. تو ایسے موقع پر خاموش بیٹھنا اور اس بڑے کیٹاسٹروف کو اور اس بڑی آفت کو خاموشی سے دیکھتے رہنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے، مانوتا کے، ہیومینٹی کے خلاف ہے. تو اس موقع پر ہم سب کی، دنیا کے سارے شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور آواز اٹھائیں اور اس ظلم کو ختم کریں
इस जेनोसाइड को रोक लगाएं, फौरी वहाँ जंग बंदी हो। सैकड़ों ट्रक्स, हज़ारों ट्रक्स वो रिफा बॉर्डर पर ठहरे हुए हैं रिलीफ का सामान लेकर, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो फौरी जंग बंद होनी चाहिए, रिलीफ पहुंचना चाहिए। और जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने इतिहास का ये सबसे बड़ा जुर्म किया है, वॉर क्राइम किया है, तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की जानिब से, हमारे मुल्क के सारे इंसाफ पसंद शहरियों की जानिब से हम ये मुतालबा करने के लिए, ये डिमांड करने के लिए हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। हमारे देश भारत ने परसों यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टैंड लिया और जिस तरह इस जेनोसाइड को ख़त्म करने की मांग की, तो हमारे ख़्याल में ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। भारत के लिए यह अवसर है, मौका है कि वो एक लीडरशिप का रोल प्ले करे। हमने ऐसे इश्यूज़ पर हमेशा लीडरशिप का रोल प्ले किया है और दुनिया के कमज़ोरों को और परेशान हालों को, तीसरी दुनिया के लोगों को सपोर्ट किया है। तो ये मौका है, तारीख़ का एक बहुत ही सुनहरी मौका हमको मिला है कि हम दुनिया के सारे मज़लूमों की, तीसरी दुनिया की लीडरशिप कर सकते हैं। तो जो कुछ थर्सडे को हमारे मुल्क ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में स्टैंड लिया है, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये भी डिमांड करते हैं कि इससे आगे बढ़कर और डिसाइसिव रोल प्ले करें। हमारी हिस्टोरिकल लीगेसी और इस वक्त इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है, दोनों इस बात का मौका फराहम करते हैं कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस जंग को भी रुका सकते हैं और इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने में भी अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम भारत सरकार से ये भी मुतालबा करते हैं कि वो आगे बढ़कर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, डिसाइसिव रोल वो प्ले करें। और भारत के तमाम शहरियों से भी अपील करते हैं कि वो हमारी हुकूमत से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इस जेनोसाइड को, इस कत्लेआम को रोकने की भरपूर मांग करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब हमारे दरमियान में मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम मौलाना अली असगर इमाम मेहदी साहब, जो मरकज़ी जमियत अहले हदीस के अमीर हैं, वो आपके सामने स्टॉप जेनोसाइड इन गाज़ा इस प्रेस मीट से इज़हार ख्याल करें। मैं असगर अली, मरकज़ी जमियत अहले हदीस हिंद का एक खादिम। आज हम इंसानियत के नाम पर और इंसानियत कुशी, नस्ल कुशी जो हो रही है, उसके ख़िलाफ़ अपने मुतालबात रखने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। और जमात इस्लामी हिंद के अमीर ने आपके सामने बहुत मुख्तसर लेकिन जामे तरीक़े से मकसद इस कॉन्फ्रेंस का आपके सामने रखा है। तकरीर नहीं है, लेकिन लोग उसको तकरीर कहते हैं। बुनियादों को जब छोड़ देते हैं तो बातें ढेर हो जाती हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो लोग आजकल बुनियादी बातों को पसंद नहीं करते, उसको किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी पहलू से जोड़ देते हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम उन बुनियादों की तरफ तवज्जो दिलाएं। कुरान करीम में है कि एक बेकसूर आदमी का, किसी भी आदमी का, कहीं के आदमी का, काले या गोरे का, रंग व नस्ल और धर्म और जुग्राफिया का कोई कैद नहीं, कत्ल कर देता है तो सारी मानवता का कातिल माना जाता है। इतना बड़ा पापी है। और अगर उसके एक जुमले से, एक मुतालबे से, थोड़ी सी कोशिश से किसी की जान एक आदमी की बच जाए तो सारे मानवता को गोया कि उसने ज़िंदगी बख्श दी। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी ये है कि अपने जिस महबूब प्यारे वतन में हम लोग देश में हैं, इसकी संस्कृति भी बड़ी धार्मिक भी और सियासी समाजी भी ऐसी ही रही है। और मैंने देखा अपने कम उम्री में इसी प्रेस क्लब में, उसके इर्द गिर्द में, कि फ़लस्तीन का क़ज़िया जब भी उठा तो भारत सरे फ़हरिस्त नज़र आया और हक़ की बुनियादों पर रहा। तो वो चीज़ भी हमारे सामने है। और आपने अभी ये एक अच्छी खबर, ताज़ा खबर है, नहीं तो ऐसी खबरें बहुत हैं हमारे इतिहास में भारत के, कि इस नस्ल कुशी या भूखमरी और कहत साली का जो समा पैदा किया गया है, उसके ख़िलाफ़
किस तरह से मुतालबा हमारे मुल्क ने, हमारी हुकूमत ने किया है और उसको तारीख़ी हैसियत से जारी रखना चाहिए। एक बात और ये है कि इस वक्त ये मुस्लिम तंजीमें या मुसलमान, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं, सारी कहीं भी कोई इंसान है तो उसका यही काम है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि ऐसे मौके से जागते हैं। कोई मौका ऐसा नहीं है। यूक्रेन के मसले में जब भी हमने फ़लस्तीन का नाम लिया, यूक्रेन का नाम लिया या रूस का नाम लिया, सुपर पावर में कोई एक इंसान मरे या ये कि किसी गरीब मुल्क के अंदर पसमादा पिछड़े हुए मुल्क में मरे, एक सा मौक़िफ़ है। ये कभी हमारा बदलता नहीं है, ये हर वक्त के लिए है। और आज नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं है, यहूदियों के हक़ में नहीं है। उसका एक बच्चा भी बीमार पड़ा तो दुनिया की सबसे बड़ी हमारे आस्था के मुताबिक पर्सनालिटी ने उसकी खबरगिरी के लिए उसके घर पहुंच करके, उसके सिरहाने बैठ करके उसकी इयादत की और जो कुछ हो सकता था ये किया। ये हमारी, और ख़ुद जिस सरज़मीन के सिलसिले में इस वक्त हम लोग बेचैन हैं और लोगों की, गैर मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नींद हराम है देख करके जो कुछ हो रहा है। खुसूसन वो जो पिक्चर सामने आ रहा है माओ के, और उन बच्चों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है जो कितने बेवा और यतीम हो चुके हैं बच्चे और माएँ। मैं बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसी सरज़मीन पर होलोकॉस्ट के बाद जिस तरीके से कोई उसमें से एशिया का इंसान नहीं था, कोई भारतीय नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जब यहूदियों को चुन चुन करके इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने का उन्हीं लोगों ने उठाया जो इस वक्त किसी न किसी हैसियत से एक ड्रामा पेश कर रहे हैं। तो ये जंग के ड्रामे हैं, कहीं किसी और चीज़ के ड्रामे हैं। हम उसको उनकी नीयतों पर नहीं करते, लेकिन खेल ऐसे ही हुआ कि यहूदियों का सफाया हुआ। और उस वक्त भी जो थोड़े से लोगों को, ताकि इस इतिहास को याद करें कि हमारे होलोकॉस्ट का वाक़या पेश आया था, हम ही उसके जुल्म के शिकार थे, उसके लिए कोई यूरोप का मुल्क, कोई अमेरिका का मुल्क, कोई एशिया का मुल्क, किसी में इतनी इंसानियत नहीं थी कि वो ठोकर खाते हुए, दर दर से टकराते हुए और समुंदरों के मौजों और लहरों पर थपेड़े खाते हुए लोगों को, इन्हीं फ़लस्तीनियों ने उसी गज़ा और उसी फ़लस्तीन के साहिल पर उनको पनाह दी थी। आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त बिल्कुल दुनिया के सामने है। और ये हम इसीलिए ये अर्ज़ करते हैं कि खून जहाँ कहीं भी बहे और इंसानियत का जहाँ भी कत्ल हो, उसके लिए अगर इंसान हैं और किसी धर्म को मानते हैं, और इंसानियत से बड़ा धर्म क्या है, उससे तो ये आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, बहुत अमन के साथ, बहुत प्यार के साथ और बहुत क़ुव्वत के साथ कि ये चीज़ जिस तरीके से हो रही है। अच्छा, जंग तो एक मेरे ख्याल से खिलौना लग रहा है। जंग कहाँ भाई? वहाँ जंग कोई है ही नहीं। ऐसा कहीं जंग हुआ है कि एक चिड़िया पर नहीं मार सकती, एक गज़ा के लिए, एक दवा के, एक टिकिया के लिए तरस रहे हैं और मिसाइल पहुंच रहे हैं। ये ड्रामा है, इसको बंद होना चाहिए। ये बहुत सारे खेल हैं जिसको समझना चाहिए दुनिया को। और जितना ज़मीर, जिस तरीके से ज़मीर को झंझेड़ने का हम काम कर रहे हैं इसराइल का, इसराइल में जो खुद इसराइली और यहूदी एहतजाज कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं होना चाहिए, मैं उनके दर्द को भी समझना चाहिए कि ये कहाँ से सब क्या कुछ हो रहा है। मैं बात बहुत लंबी हो गई। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी तंजीमों के हजरात मौजूद हैं और आप मीडिया के लोग, मैं हमेशा इस प्रेस क्लब में दसियों मरतबा कह चुका हूँ कि सारी ताकतें इस वक्त एक तरफ, और चौथा सतून जो जमहूरियत का कहा जाता है, मैं इंसानियत का पहला सतून, उससे बार बार कहता हूँ, कलम गोयत के मन शाहे जहानम, कलम कशरा बदौलत मीर सानम, के कलम और मीडिया ही सबसे पहली ताकत रही है, और जिसने उसको उठा लिया है वही दुनिया का शहंशाह और बादशाह हुआ करता है। आप उसमें सब, और वो आपके पाले में इस वक्त है। आप इंसानियत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों तो यकीनन ये हमारी कमज़ोर सी आवाज़ भारतीयों की या इंसानों की, या एक लफ्ज़ में कह सकते हैं मुसलमानों की, ये यकीनन अपना रंग दिखाएगी। मैं दुआ भी करता हूँ साथ ही, और वो तो सबसे बड़ा हथियार है कि हम दुआ करें, प्रार्थना करें और आशीर्वाद दें कि अल्लाह जल्ल शानुहु इस तरह के कार्य से, इस तरह के क्राइसिस को दुनिया के किसी भी खित्ते में होने से अल्लाह ताला महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब मैं
ہمارے دیش کی ایک اہم تنظیم جمعیت علماء ہند اور ان کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب سے آپ واقف ہیں. میں اس موقع پر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند و اس موقع پر مولانا محمود مدنی صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ملک انتہائی تاریخ ساز اور ہمیشہ سے مظلوموں کے ساتھ رہا ہے. آج بھی جو لڑائی ہے وہ ظالم اور مظلوم کے بیچ کی ہے. ہمارے دونوں بزرگوں نے ابھی جو گفتگو کی ہے اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن چونکہ حکم ہوا ہے حاضر ہوا ہوں. کچھ پوائنٹ ہیں، میں اسے جلدی پیش کر دیتا ہوں. غزہ اس وقت محض جنگ نہیں بلکہ انسانی بقا کی جد و جہد کا میدان بنا ہوا ہے. یہ صرف سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ ایک خالص انسانی بحران ہے، جہاں پر روز معصوم انسان بالخصوص بچے اور خواتین بیماری، قحط اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی کا شکار ہو رہے ہیں. نمبر 2، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 1 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. یہ نسل کشی ہے جس میں عام شہری، اسپتال، اسکول، ریلیف مراکز اور عبادت گاہیں سب نشانے پر ہیں. نمبر 3، عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق غزہ میں تقریباً 1 لاکھ بچے شدید غذائی قلت، طبی امداد کی کمی اور پینے کے صاف پانی تک رسائی نہ ہونے کے باعث موت سے قریب ہیں. یہ عالمی ضمیر کے لیے لمحہ فکریہ ہے. نمبر 4، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تھے اس وقت بھی اور ابھی موجودہ وقت میں ہمارے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب بھی ہمیشہ سے جمعیت علماء کی فلسطین کے حوالے سے مظلوموں کے تعلق سے پالیسی رہی. جمعیت علماء ہند اقوام متحدہ اور عالمی برادری میں سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری جنگ بندی کارروائی اور غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ رہبری بنائے، یعنی راستے کو ہموار کرے. نمبر 5، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بھارت ہمارا ہمیشہ سے مظلوموں کے حق میں کھڑا ہوا ہے اور میں وہی گزارش کرنے جا رہا ہوں. بھارت تاریخی طور پر فلسطین عوام کی حمایت میں رہا ہے. آج بھارت اس راہ سے ہٹ گیا ہے، لیکن کم از کم انسانیت کے اصولوں پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر حکومت ہند کو توجہ دینی چاہیے. ہم عالمی لیڈر بننے کا اعلان کرتے ہیں لیکن ہم خود انسانیت سے غافل ہیں، تو ہمارا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ فرانس نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ سب سے پہلے بھارت کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا. آج بھارت ایشیا کا عظیم ملک ہے. ہماری حکومت ہمارے جذبات کی نمائندہ ہے. ہم اس سے ہی اپنا درد کہہ سکتے ہیں. وہ اگر درد پیش کرنے میں کمزور ہے تو ہم اسے بار بار یاد دلائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا حق بھی ہے. نمبر 6، ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ممبئی ہائی کورٹ نے فلسطین پر آواز بلند کرنے والوں سے کہا، بھارت کے پاس پہلے ہی سے بہت سارے مسائل ہیں، آپ فلسطین پر کیوں بولتے ہیں؟ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ سوچ انسانیت کے مزاج کے خلاف ہے. درد انسانیت کی آواز کسی ایک سرزمین تک محدود نہیں ہوتی. ظلم جہاں بھی ہو اس کے خلاف بولنا ایک اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور سے ہمارے اس نظام کو جنہوں نے آج آرگنائز کیا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت دکھی انسانیت اور مظلوموں کے تعلق سے کھڑے ہوئے ہیں. جیسا کہ ہمارے پیشرو بزرگوں نے آپ سے گزارش کی کہ سب سے بڑا کردار ہمارا آپ کا ہو سکتا ہے. آپ کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن کو بھی بدلا جا سکتا ہے اور مظلوموں کی آواز دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. حکیم الدین قاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند. میں پھر ایک بار ہمارے مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس موقع پر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب، جس کی نمائندگی کر رہے ہیں مفتی عبدالرازق صاحب، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کے سامنے
مجھ سے پیش رو حضرات نے تمام باتیں اس تعلق سے رکھ دی ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں میرا نام عبدالرازق ہے اور میں جمعیت علماء صوبہ دہلی کے جنرل سیکریٹری ہوں۔ اس سلسلے میں جس وقت سب سے پہلے اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر اور غزہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور بعض لوگوں نے اس کو دوسری شکل دینے کی کوشش کی تھی، تو سب سے پہلے جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے یہ آواز بلند کی تھی اور کہا تھا کہ غزہ اور فلسطین کے لڑنے والے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، جو لوگ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو پھر تو وہ تمام لوگ اس فہرست میں آئیں گے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑے ہیں، نام لے کر کے کہا تھا۔ اس لیے وہ لوگ جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، غاصب فلسطین کو جس نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کی زمین کے اوپر، وہ اپنے حقوق کے لیے وہاں پر لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی نہیں ہے بلکہ یک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں یا تو اس پر خاموش ہے یا تماش بین ہیں، یا پھر بہت ساری طاقتیں اس ظالم کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ اس میں ہماری حکومت کا ایک اہم کردار ادا ہونا چاہیے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہم سے پیش رو لوگوں نے بھی کیا ہے کہ ہماری یہ حکومت انسانیت کی بنیاد پر مظلوم کی مدد کے لیے ظالم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے اہم کردار ان کو ادا کرنا چاہیے، اور عالمی سطح پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ ظالم جس طریقے سے ظلم و بربریت رات دن ڈھا رہا ہے اور مظلوموں کو اصول کچھ نہیں ہے، جنگوں کے بھی اصول ہوا کرتے ہیں لیکن یہاں پر تو جنگ ہی نہیں ہے، جیسا کہ مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب نے کہا یہ جنگ نہیں ہے، تو ایک طرفہ قتل عام ہو رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے، تمام مکانات کو، ان کے آشیانوں کو اجاڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، خوراک اور رسد، غذا اور دوائی وغیرہ تک وہاں نہیں بھیجی جا رہی ہے، اور تمام دنیا اس پر خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ جو اس کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہا ہے اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ میڈیا کی آواز پوری سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ جس طریقے کا ظلم و بربریت ہو رہا ہے ہم صرف خبروں میں سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری آوازیں یا تو بلند نہیں ہو رہی ہیں، یا پھر وہ طاقتیں جو حکومتی سطح پر جن کے پاس پاور ہیں، طاقت ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، یا حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، تماش بین بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ساتھ ان تمام حکومتوں سے مطالبہ ہے کہ جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ سب مل کر کے متحد ہو کر کے اپنی آواز کے اندر طاقت پیدا کریں اور اس ظلم کے خلاف میدان میں آنا چاہیے۔ میدان میں آنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا اہم کردار ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، چونکہ جمہوری ملک ہے، یہاں ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنے کا اختیار ہے، حق ہے۔ ہم اپنے اس اختیار کا استعمال آپ کے ذریعے سے کر رہے ہیں، لیکن حکومت کے پاس اس سے زیادہ پاور اور طاقت ہے۔ حکومتوں کے پاس جو طاقت ہے اپنی اس طاقت کا استعمال کریں اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اسلام اور تمام مذاہب اس بات کو کہتے ہیں کہ مظلوم کوئی بھی ہو، انسانیت کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہے اس کے حق میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے۔ ہماری یہ خاموشی، اب جو لوگ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدار ہیں، بلکہ ان کی خاموشی بھی ظالم کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ جانبدار مانے جائیں گے۔ ان کا خاموش رہنا ظلم کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے ہمارا حکومت ہند سے بھی مطالبہ ہے اور گزارش ہے کہ وہ اپنا اہم کردار ادا کرے اور خاموش ہو کر کے نہ بیٹھے۔ خاموشی ظالم کو اور اس کی طاقت کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور حضرات بھی یہاں پر تشریف فرمائیں، ان کی بات بھی ہوگی، ان کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب ہمارے درمیان میں ملت اسلامیہ ہند کا ایک اہم جز شیعہ کمیونٹی ہے۔ میں محترم علامہ محسن تقوی صاحب جو شیعہ جامع مسجد کے خطیب ہیں، بڑے عالم دین ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج غزہ میں جو صورتحال ہے وہ دنیا سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100-150 سال کی تاریخ میں اتنا بڑے پیمانے کے اوپر ظلم اور تعدی دنیا نے نہیں دیکھی۔ ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا اس کی اطلاعات بعد میں موصول ہوئی تھی کہ وہ چیمبرز میں کیا کیا گیا اور کس طرح سے
इंसानियत को कत्ल किया गया। लेकिन आज की मौजूदा सूरत हाल जो है बिल्कुल दुनिया के सामने खुली हुई है। आज की इस सूरत हाल में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि न सिर्फ ये कि कुछ ममालिक सिर्फ तमाशाई बन के तमाशा देख रहे हैं, बल्कि इज़राइल की इन तमाम मजालिम को देखते हुए फिर भी जो है वो उसकी हिमायत और उसे असलहा फराहम किया जा रहा है। ये वाक़ईन इस अलमिया का दर्दनाक पहलू है। आज ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम अपनी इंसानियत को साबित करने की कोशिश करें। मसला मुसलमानों का नहीं है, मसला इस बात का नहीं है कि ये गज़ा के अंदर जो मारे जा रहे हैं वो मुसलमान हैं, वो इंसान भी हैं। आज हमें अपनी इंसानियत का सबूत फराहम करना होगा। आज हम उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें सब दुनिया के सामने साबित करना होगा। और अगर हमने इस मौके के ऊपर कोताही बरती तो आप यकीन जानिए कि फिर हालात इससे ज़्यादा बदतर होंगे, क्योंकि वो इज़राइल एक ग्रेटर इज़राइल का मंसूबा रखता है। आज गज़ा के मज़लूमीन है, उसके बाद दीगर ममालिक के मज़लूमीन इसी फहरिस्त के अंदर शामिल होंगे और उनके साथ भी जो है वो इसी तरह से जुल्म और ज़्यादती होती रहेगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि भारत सरकार ने, जैसा कि इत्तला मौसूल हुई कि जंगबंदी की बहरहाल कोशिश की है, बल्कि मैं समझता हूँ कि भारत जैसे देश को कि जहाँ इंसानियत और धर्म और आस्था के जो है वो जड़ें बहुत गहरी हैं, यहाँ भारत को जो है वो पूरी आलम इंसानियत की रहनुमाई करनी चाहिए थी और इस जुल्म सितम को रोकने की भरपूर कोशिश, अमली कोशिश जो है वो भारत को करनी चाहिए थी। बहरहाल इस वक्त भारत ने इसका समर्थन किया है जनबंदी का, तो हम इसका स्वागत करते हैं और बहरहाल ये दर्दनाक सूरत हाल जो है वो आप यकीन जानिए कि इंसानियत बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हुकूमतें हैं कि जो इज़राइल की हिमायत के ऊपर तुली हुई हैं, वरना हर मुल्क के अंदर इस तरह की आवाज़ें उभरी हैं। इस जुल्म सितम के खिलाफ जो है वो लोग उठ के खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि खुद इज़राइल में खड़े हुए हैं। इज़राइल में इस चीज़ों की मजम्मत की गई है। तो बहरहाल ऐसी बदतरीन सूरत हाल सामने ना आ जाए कि ये हुकूमतें खुद जो है वो अपने आवाम और अपनी जनता के सामने जो है वो जवाबदेह हों और जवाब न दे सकें। बहरहाल इस उम्मीद के साथ लोग हम सब भारत के अंदर जितने भी इदारे और इंसानियत के लिए काम करने वाले इदारे मौजूद हैं, वो अपने इस फरीज़े को समझते हुए इस आवाज़ को जो है वो पुरजोर तरीके के ऊपर जो है वो अदा करने की कोशिश करेंगे ताकि सोई हुई इंसानियत बेदार हो सके। वाकई देखिए, सूरत हाल ऐसी है कि हमारे ये लफ्ज़ जो है वो सिर्फ लफाजी के उन्वान से नहीं, बल्कि हकीकत इस वक्त यही है। इंसानियत सो रही है, इंसानियत जो है वो बेदार नहीं हो रही है। आज जो मनाजिर गज़ा से आ रहे हैं, उन मनाजिर को देखने के बाद वाकई रूह कांप उठती है कि इंसान जो है वो इंसानियत से इतना भी गिर सकता है, इतना जुल्म हो सकता है कि जितना गज़ा के अंदर हो रहा है। बहरहाल परवरदिगार से उम्मीद करते हुए और इसी उम्मीद के साथ कि लोगों को हिदायत हो और इंसानियत की कदर व कीमत जो है वो हम समझ सकें सही माना में, और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने आराइश को तमाम कर रहा हूँ। शुक्रिया। मैं इस मौके पर जवानों की आवाज़ भी, हमारे मुल्क के यूथ की आवाज़ भी आपके सामने आए। मैं ब्रदर अब्दुल हफीज़ जो SIO के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस मौजू पर हमारे प्रेस के लोगों के सामने अपने ख्यालात पेश करें। दोस्तों और साथियों, हम लोग आज जो है गज़ा के जेनोसाइड के कंडेम करने के लिए और उसको स्टॉप करवाने की डिमांड के साथ यहाँ पर आए हैं। गज़ा का जेनोसाइड इंसानी तारीख़ में, ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसा जेनोसाइड है जो लाइव स्ट्रीम जेनोसाइड इसको कहते हैं, कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीनों पर लोगों को बिलखते हुए, बम गिरते हुए, मरते हुए और बच्चों को भूखा तड़पते हुए मरते हुए देख रहे हैं। तो ये किस किस्म की इंसानियत है कि एक लाइव स्ट्रीम जेनोसाइड आँखों के सामने हो रहा है और दुनिया की बड़ी ताकतें, दुनिया के अवाम जो है उसको रोकने में नाकाम है। बम से तो लोग मर रहे थे, 1 लाख के करीब लोग मर चुके हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि एक नया सिलसिला ये शुरू हुआ है
کہ لوگ جو کھانا کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو ایڈ سینٹر بنائے گئے ہیں وہ ڈیتھ ٹریپ بن چکے ہیں، وہ موت کا جال بن چکے ہیں. وہاں پہ تقریباً 1000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں جو کھانا کلیکٹ کرنے کے لیے گئے ہیں، اور بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے فیگرز بتاتے ہیں کہ 100 سے زیادہ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے مر چکے ہیں. اس میں میجورٹی جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی شامل ہے. تو اس قسم کا ہیبت ناک اور دردناک اور وحشیانہ اور ایک جانوروں کی طرح جو ہے سلوک غزہ کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہوئے غزہ کے اس لائیو اسٹریم جینوسائیڈ جو ہو رہا ہے اس کو رکوانے کے مطالبے کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دوسری بات یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس حساب سے اس جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے تھی اور ہمارے ملک کا رول ہونا چاہیے تھا، اس قسم کا رول ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اور جب اس کے پروٹیسٹ کرنے کے لیے حکومت کے پاس جاتے ہیں تو حکومت منع کرتی ہے، اور جب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو بامبے ہائی کورٹ کا یہ ججمنٹ آتا ہے کہ یہ دیش پریم نہیں ہے کہ آپ غزہ کے بارے میں بات کریں. تو ہم اس کو بھی یہاں پر کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ جو فریڈم فائٹر گاندھی جی تھے ان کے بارے میں بھی آپ کہیں گے جنہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی، تو کیا آپ ان کے بارے میں بھی یہ بات کہیں گے کہ وہ دیش پریمی نہیں تھے؟ ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانا یہ ہماری اینٹی کولونیل جو لیگیسی تھی اس کے لیے ایک بہت اہم چیز ہے، اور اس کو ہم کو جاری رکھنا چاہیے. تیسری بات ہم یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کا اس پورے جینوسائیڈ کے خلاف ایک طاقتور آواز رہی ہے، جو آپ اپنے امریکہ کی یونیورسٹیز میں دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس انکیمپمنٹس ہوئے اور لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے بہت زوردار آواز اٹھائی. تو خاص طور پہ اس پلیٹ فارم سے ہم اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ کمیونٹی سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ وہ ماس ریالیز کے ذریعے، پروٹیسٹ کے ذریعے اور اسٹریٹ پروٹیسٹ کے ذریعے، کیمپس پروٹیسٹ کے ذریعے، بائیکاٹ کی آواز کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کریٹیکل ہسٹوریکل جنکشن پہ وہ اپنا رول ادا کرے. تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو لیگیسی کا حصہ تھے، جس فریڈم کے لیے ہم نے لڑا تھا، جس کے لیے غزہ کے لوگ لڑ رہے ہیں اور ایسی طاقتوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو انسانیت کو غلام بنانا چاہتی ہے اور ان کو مارنا چاہتی ہے. تو اس پریس کانفرنس سے ہم اسی پیغام کو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO کی جانب سے رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم لوگ ایک سولیڈیرٹی ویک بھی پورے ملک بھر میں منا رہے ہیں، جہاں پر ہم ماس ریلیز، پروٹیسٹ اور یوتھ میں اویئرنیس کے ذریعے سے فلسطین کا مدعا اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. میرا نام عبدالحفیظ ہے، نیشنل پریزیڈنٹ SIO آف انڈیا. بہت بہت شکریہ. اب جو ہمارے پاس مہمان تھے جو آج پریس میٹ میں مخاطب کرنا ہے، ایک شخصیت نہیں پہنچ سکی ہے، اگر وہ آ جائیں تو ان سے بھی سنیں گے، لیکن جو اویلیبل لوگ ہیں اس میں سب سے آخر میں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب جو دلی مائنارٹی کمیشن کے سابق چیئرمین ہیں اور فلسطین سبجیکٹ کے عالمی سطح کے ایکسپرٹ ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر ہدایت کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو غزہ میں ہمارے سامنے چیز ہے اس کے سامنے تو بولنا ہی مشکل ہے، بلکہ میں خود اور میں سمجھتا ہوں میرے جیسے لاکھوں لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے لیے کھانا پانی بھی حرام ہو گیا. ہم کو شرم آتی ہے کہ وہاں پر لوگ پینے کے لیے، کھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور کھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں گولی چلتی ہے اور پھر بھی ہم یہاں بیٹھے کھا رہے ہیں. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ غزہ سے غزہ کے لوگوں کو یا فلسطین کے لوگ جو وہاں پہ ہیں ان کو نکالنا چاہتی ہے. سارا یہ ظلم ہو رہا، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں سے کسی طرح جس دن وہ بیریئرز جو ہر طرف لگے ہوئے ہیں توڑ دیے جائیں گے تو وہ لوگ مجبور ہو کر کے بھاگنا شروع ہو جائیں. یہ ان کا پلان ہے، بہت ہی پرانا پلان ہے، آج کا نہیں، بلکہ یہ ہے تقریباً کچھ نہیں تو 40 سال سے اسرائیلی طرح طرح سے بولتے گئے ہیں کہ ہم کو غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنا ہے. اب یہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ٹیلی وائزڈ جو ہے جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ٹیلی وائز ماس ہنگر جو وہاں پہ اسٹارویشن جو وہاں پہ ہو رہا ہے، اور دنیا خاموش ہے. حالانکہ جنرل اسمبلی میں 140 ملکوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. ورلڈ جو کورٹ ہے اس نے نتنیاہو اور ان کے 2 ساتھیوں کو کہ ارسٹ وارنٹ پہ دیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود عمل نہیں ہو رہا. دنیا کی اکثریت اس کے خلاف ہے. امریکہ، ساؤتھ امریکہ پوری طرح خلاف ہے.
بلکہ ابھی کل پرسوں جو ہے وہاں کے کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی شپ تم کو نظر آئے جو اسرائیل کے سامان لے جا رہی ہے تو اس شپ کو اریسٹ کر کے ہمارے پورٹ میں لے آؤ. یہاں تک وہ لوگ ایسی ساؤتھ امریکہ وہ اس کیس کو ورلڈ کورٹ میں لے گیا, اور دوسرے اور بہت سے ملک, مطلب اس وقت کوئی کچھ نہیں تو 15 ملک ہیں جو کہ اس کے فریق بن چکے ہیں. دنیا کے بہت سے ممالک, ایشیا کے سب ممالک اس میں ساتھ ہیں, لیکن مغرب کے یعنی ویسٹرن کنٹریز کچھ ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ خود بھی کہہ رہے ہیں, جو ان کے یہاں جو پریس ہے وہ بول رہا ہے, ان کے یہاں پولیٹیشینز بول رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اس کے باوجود تو جو چیز آج اسٹیک ہے, جو چیز آج اسٹیک پہ ہے وہ صرف غزہ نہیں ہے, فلسطینی نہیں ہے, بلکہ انٹرنیشنل لا ہے. انٹرنیشنل لا کو توڑا جا رہا ہے. ابھی اس کی وجہ سے ایک لالیس ایک انٹرنیشنل سچویشن پیدا ہو جائے گی جس میں کوئی بھی کچھ بھی کر سکے گا. چائنا جو ہے بیٹھ کر کے کسی ملک پہ قبضہ کرنا شروع کر دے گا, رشیا کسی ملک پہ قبضہ کرنا شروع کر دے گا, امریکہ کچھ بھی, یعنی کوئی کچھ نہیں بول پائے گا. لوگ کہیں گے دیکھو تو ابھی غزہ میں اسرائیل نے سب کیا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, تو وہ بول نہیں پائیں گے وہ. تو انٹرنیشنل لا جو تقریباً 150 سال سے اتنی محنت سے بنایا گیا ہے, آج اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اسرائیل اڑا رہا ہے, اور اسرائیل کے جو سپورٹر ویسٹ میں ہیں, خاص طور سے امریکہ ہے وہ, اور برٹن بھی بڑی حد تک اس میں ساتھ دے رہا ہے. اور یہ لوگ حالانکہ بولتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن غلط کو روکنا چاہیے. ان کے پاس طاقت ہے, اس کے بجائے کہ وہ روکیں وہ ان کو اسلحے دے رہے ہیں, مستقل اسلحے دے رہے ہیں. امریکہ سے ہر 15 منٹ کے اوپر جو ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ شپمنٹ وہاں سے اسلحے کی آ رہی ہے, اور مستقل کھڑا ہوا اس کے ساتھ. تو یہ غلط ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں ہندوستان کے عوام کی طرف سے, ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے, بلکہ پورے جو اس کو پہلے تھرڈ ورلڈ کہا جاتا تھا, بلکہ وہ آج اکثریت دنیا کی ہے. ویسٹ جو ہے آج خالی ویسٹرن یورپ امریکہ میں جو ہے وہ سیمت ہو گیا ہے, باقی دنیا سب ایک ساتھ ہے, پورا دنیا اس کے خلاف ہے. تو اس کے سب کے نام پر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے, ورنہ صرف غزہ کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل لا کا بھی جو ہے تقریباً خاتمہ ہو جائے گا. اور خاتمہ ہوگا تو یہ لالیس ایک جنگل بن جائے گا, یہ دنیا جنگل بن جائے گی جس میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے ابھی بھی دیر بہت نہیں ہوئی, حالانکہ روزانہ لوگ مر رہے ہیں ہر وقت. ابھی آپ الجزیرہ کا ویب سائٹ کھول لیجئے, آپ کو لائیو اسٹریمنگ وہاں نظر آئے گی کہ کیسے لوگ مر رہے ہیں, لوگ کھانا لینے جا رہے ہیں, ان پہ گولی چل رہی ہے, ٹینٹس کے اوپر سارے کے لوگ وہاں کے جو 24 لاکھ لوگ وہاں کے ہیں ان کو اپنے گھروں سے نکال کر کے لا کے ٹینٹوں میں ڈال دیا گیا ہے. اتنا بڑا ظلم کیوں؟ کوئی یعنی ایک اگر یہی چیز جو ہے آج ویسٹرن یورپ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں کہیں ہو رہی ہوتی, صرف ایک ولیج کے خلاف, ایک گاؤں کے خلاف, تو آپ دیکھیے کیسے ویسٹرن کنٹریز کیسے کھڑے ہو گئے ہوتے, کتنی آرمیز نکل گئی ہوتی, کتنے شپس نکل گئی ہوتی ان کے لیے. اور یہاں پہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا, بلکہ ان کی مدد ہو رہی ہے. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور غزہ کے لوگوں کی مدد کریں, اور اس مدد میں ہماری اپنی مدد ہے, اس لیے کہ انٹرنیشنل لا اگر نہیں رہے گا تو یہ جنگل بن جائے گا, اس جنگل میں کسی کی خیر نہیں ہوگی. شکریہ. اس موقع پر آپ حضرات کو کچھ دیر سوالات کا موقع ہے, اور ہم پینل کی طرف سے اجازت لیں گے کہ جوابات سعادت اللہ حسینی صاحب اور ڈاکٹر ظفر اسلام خان صاحب دیں. اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد, اسرائیل فلسطین جنگ شروع ہونے کے بعد یمن کے حوثیوں نے راستہ بند کیا باب المندب ریڈ سی کا. اس کوشش کو ناکام کرنے کے لیے زمینی راستہ یو اے ای, سعودی عرب, جارڈن نے دیا, جو آج تک کھلا ہوا ہے. ان ملکوں کی اس فیصلے پر آپ لوگ کیا کہیں؟ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ملک, میں آج یہاں نہیں کر رہا ہوں بلکہ ابھی آپ میرے ٹویٹس دیکھ لیں گے, میں نے بہت ہی واضح الفاظ میں کنڈیم کیا ان سارے 58 ملکوں کو, اور کہا کہ ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں, ان کے اندر اسلام تو بہت دور کی بات ہے, کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, ان کے بھائیوں کے خلاف ہو رہا ہے, ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. فلسطین وہ بھی OIC کا ممبر ہے, فلسطین جو ہے عرب لیگ کا ممبر ہے, ان کے خلاف ہو رہا, وہ نہیں بول رہے ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. آپ کسی کا نام لے لیجیے, بلکہ وہ بہت سے ملک ہیں جو بولتے کچھ بھی ہیں, جو 23 ملک یورپ کے بول رہے ہیں, اندر اس میں سے شاید اسپین ہے جو کہ بالکل واضح طریقے سے کھڑا ہوا ہے. باقی تو سب لوگ اندر جو ہے سب کچھ جاری ہے, ہمارے ملک میں سے بھی جاری. افسوس ہے انہوں نے پرسوں یہ بات کہی, لیکن یہاں سے بھی آرمز یہاں سے جا رہے ہیں, بلکہ پکڑے بھی گئے تھے, دیکھے گئے تھے.
جب وہاں پہ یہ گیا تھا اور اسپین کے کسی پورٹ میں اس کو اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی تو اس کے بعد موراکو نے اس کو اجازت دے دی کہ اللہ آپ آئیے ہمارے یہاں، مطلب وہ شپس جو ہوتے ہیں وہ جا کر کے اپنا کھانا وانا پانی وانی لیتے ہیں کہاں پہ، ان کو وہاں اسپین نے اجازت نہیں دی اور موراکو نے دے دی. تو مسلم ممالک، عرب ممالک جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن کسی ایک کا نام لے کے نہیں، اس لیے کہ سب اس میں شریک ہیں. آپ یہ کہیں کہ صاحب اسی نے کیا، سارے کے سارے عرب ممالک، سارے کے سارے مسلم ممالک، سوائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں ایران نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ٹرکی نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ملیشیا نہیں، لیکن زیادہ نہیں ہے. 58 ملکوں میں سے آپ 3-4 کا نام لے سکتے ہیں جو اس میں نہیں ہے، باقی سب لوگ اس میں شریک ہیں، جو کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، ذلت کی بات ہے، اور یہ تاریخ ان کا بہت ہی سخت محاسبہ کرے گی ایسے لوگوں کا. جی اسمتا شرما here. Two questions. One, کیا آپ لوگوں نے کبھی کوئی فارمل طریقے سے اس مدعے کو سرکار کے ساتھ اٹھایا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سب نے، ظاہر سی بات ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، انڈین گورنمنٹ نے UN میں بورڈس نے بہت شفٹس کیے ہیں پیلسٹین پر، اور آپ نے کہا انڈیا گورنمنٹ شفٹ ہوئی ہے اپنے پوزیشن میں. کیا سرکار کی کسی نمائندگی سے آپ لوگوں نے کوئی ریپرزینٹیشن دیا، اس پر بات کی؟ اگر بات ہوئی ہے تو کیا رسپانس آیا؟ اور دوسرا جو اسرائیل کا آرگومنٹ ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے جن اسرائیلیز کو بندی بنائے ہیں ان لوگوں کو ابھی تک چھوڑا نہیں گیا ہے، ان کو چھوڑنا سب سے ضروری ہے، کبھی جو ہے وہ اس ایکٹ کو چھوڑیں گے، اس پر آپ کا کیا ہے؟ جی نہیں، یہ بات تو ہو رہی ہے حکومت تک، ہم اپنے مطالبات بھی برابر اس سے پہلے بھی پہنچاتے رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کی دستخط سے فارن منسٹر کو ہم نے خط لکھا ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ آپ ملاقات کا بھی موقع دیں. اگر وہ ملاقات ہوگی تو ہم بات بھی کریں گے، اور یہ سارے ڈیمانڈز بھی ان تک پہنچائے گئے. اب جو دوسرا سوال ہے تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ 1 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، ہزاروں لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور ان کی فکر نہیں ہے، اور صرف ہوسٹیجز کی بار بار بات اٹھائی جاتی ہے. ہوسٹیجز تو برابر ریلیز ہو رہے ہیں. کچھ ہوسٹیجز اگر اسرائیل کے فلسطینیوں کے پاس ہیں تو بڑی تعداد میں فلسطینی قیدی اسرائیل میں بھی ہیں. تو وہ تو ایک جنگی معاملہ ہے، آپس کے تبادلے کا معاملہ ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، قحط سے مارے جا رہے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. یہ اصل کنسرن اور سب سے بڑا ایشو اس وقت یہی ہے. اور 7 اکتوبر سے اس ایشو کی شروعات نہیں ہوئی ہے، اس ایشو کی شروعات 1948 سے ہوئی ہے. 7 اکتوبر سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے اور جس طرح اسرائیل نے وہاں پر مظالم ڈھائے ہیں، مسلسل ڈھاتا آ رہا ہے، جس طرح وہاں مسلسل لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے ویسٹ بینک سے، نئی نئی کالونیز بنائی جا رہی ہیں، یونائٹڈ نیشنز کی بار بار کی ریزولوشنز کی مخالفت کی جا رہی ہے، خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو وہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو اس قصے کی شروعات 7 اکتوبر 2023 سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ 1948 سے ہوئی ہے. ابھی پرسوں لکھا ہے، ڈے بیفور یسٹرڈے. ہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جواب. ٹاٹا اور ریلائنس جیسی کمپنیوں پر آروپ ہے یہ لوگ غزہ نقصان میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. بہرحال ظاہر ہے کہ ہم ساری دنیا سے یہ اپیل کر رہے ہیں، کمپنیوں سے بھی، عوام سے بھی، آرگنائزیشن سے بھی، گورنمنٹ سے بھی. سب سے ہمارا ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے کہ اس موقع پر اپنی ہیومینیٹیرین رسپانسبلٹی ادا کریں اور اسرائیل کی کسی بھی قسم کی مدد نہ کریں، اور اس کے مقابلے میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے اپنی آواز بلند کریں، ان کے حق میں، انصاف کے حق میں گویا اپنا پلڑا جھکائیں. تو یہ ڈیمانڈ ہمارا سب سے، چاہے وہ کمپنیز ہوں، حکومتیں ہوں، عوام. ایک منٹ، خالی یہ ٹاٹا اور ریلائنس کی بات نہیں ہے، بلکہ درجنوں ایسی کمپنیاں ہیں، اور جو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹر فار آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں، البنیز نے ابھی 3-4 دن پہلے ایک بہت لمبی لسٹ جو کہ انٹرنیٹ پہ گھوم رہی ہے، ایسی کمپنی، اس کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ویسٹرن کمپنیاں، امریکن ہیں، وہ کینیڈین ہیں، برٹش ہیں، فرینچ ہیں، ان کی لسٹ تیار کی جو کہ اسرائیل کی براہ راست مدد کر رہی ہیں اس جینوسائیڈ میں، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. تو ان سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، جس میں کہ جو یہاں سے بھی کر رہے ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. صرف آپ جو ہے پروفٹ کے لیے جو ہے بہت ہی اللیگل اور اس طرح کا جینوسائیڈ ہے اور جو اسٹارویشن ہے اس کی مدد نہیں کر سکتے. وہ کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے آپ. اور اگر اس بہت سے، میں سمجھتا ہوں وہاں پر بھی شروع ہو گیا، امریکہ وغیرہ میں شروع ہو گیا، ان کے خلاف لوگ کورٹوں میں جانے لگے ہیں، اور بہت سے لوگ ابھی جائیں گے، بہت چلے گا سلسلہ، بہت اس کے خلاف کلاس ایکشن ان لوگوں کے خلاف ہوگا.
جو جیسے کہ وہ لڑکی جو حبیب جو تھی، ایک لڑکی جو کہ ماری تھی، جس کو کوئی تقریباً 350 گولیاں ملی اس کی باڈی کے اندر، اس کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنی ہے جو کہ مختلف ملکوں کے اندر کورٹوں میں ان لوگوں کے خلاف کیس کر رہی ہے. تو اسی سلسلہ چلے گا اور اس کا حساب جو ہے اسرائیلیوں کی بھی اور ان کے سپورٹرز کو بھی بہت دن تک دینا پڑے گا.